بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے صدقے سے، وسیلے سے مجھے اور میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں کو، ہم تمام رشتہ داروں کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ تو میں ناظرین آپ کے لیے آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی شخصیت کا ایک قول لے کر آیا ہوں، ایسی شخصیت کہ جسے نبی پاک نے کل ایمان قرار دیا ہے، ایسی شخصیت جسے وجہ اللہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ کی تعریف کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی فضیلت کو بیان کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بہت ہی نایاب قول آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تاکہ ہم اس قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنی زندگیوں میں آنے والی مشکلات کو دور فرمائیں۔ تو اس قول کے مطابق تین ایسے گھر ہیں جن کو اللہ پاک غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن گھروں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ اس قول میں وہ تین گھر بتائے گئے ہیں۔ تو پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹیوں کو رلایا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت اور بیٹیوں کو کم اہمیت دی جاتی ہو، اور انہیں بات بات پر پریشان کیا جاتا ہو، انہیں بات بات پر ہراساں کیا جاتا ہو، اور ہر معاملے میں انہیں ڈی گریڈ کیا جاتا ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا پہلا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں بیٹیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اس گھر کی طرف اللہ بڑی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان گھروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں مجھے ایک بزرگ کا بھی قول یاد آیا کہ کسی آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، ہر پریشانی سے محفوظ ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے کوئی بیٹی عطا نہیں کی، میرے تمام کے تمام بیٹے ہی ہیں، تو مجھے نہ اللہ نے بیٹی دی ہے، اس لیے میں پرسکون ہوں۔ تو اس بزرگ نے آگے سے کہا کہ او کم بخت، بیٹی جیسی رحمت اللہ پاک انہیں عطا کرتا ہے کہ جن گھروں پر اللہ راضی ہوتا ہے، جن لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے انہیں بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ ہر ایک کے نصیب میں بیٹی نہیں پیدا کرتا، نہیں اسے عطا کرتا، کیونکہ ہر انسان بیٹی کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اسی شخص پر وہ ذمہ داری ڈالتا ہے جس شخص پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کی اہلیت ہوتی ہے۔ تو بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں، بیٹیاں اللہ پاک کی بڑی رحمت ہیں۔ کیوں؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک جو تمام انبیاء اولیاء کے سردار ہیں، اللہ پاک نے انہیں بیٹی عطا کی، اللہ پاک نے ان کی نسل بیٹی سے چلائی، بیٹے سے نہیں چلائی۔ تو بیٹی کی قدر ہمارے نبی نے ایسے بتائی ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا تشریف لاتی تو نبی پاک اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اٹھ کر ان کا احترام کرتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کرتے کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک تمام انبیاء کے، اولیاء کے، تمام انبیاء کے، نبیوں کے، پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو انہوں نے بیٹی پر کیسی شفقت کر کے اور بیٹی کو بتایا آپ کو کہ جب بھی بیٹی آئے تو اس کا احترام کریں۔ تو آپ وہ کھڑے ہو جاتے اور اب حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے اور ان کا ہاتھ کا بوسہ لے کر ان کو پیار کرتے۔ اس قدر
بیٹی کی شان ہے۔ تو بیٹی جب بھی اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر نکاح کر کے جاتی ہے تو جاتے جاتے 3 چیزیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ سب سے پہلی وہ چیز کہ باپ کے ساتھ کیے ہوئے ناز و نخرے، باپ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات، جس ناز و نخرے سے اس نے اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ تو اور وہ باپ کی ذمہ داری کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ یعنی کہ میں بتا نہیں پا رہا، یعنی کہ ایک باپ کے اوپر بڑی بیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ شادی کر کے اس کے گھر سے جاتی ہے تو باپ قلبی طور پر بڑا سکون محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دیا۔ اور تیسری چیز، وہ باپ کے گھر کی رونق کو لے جاتی ہے۔ بیٹیاں باپ کے گھروں کی رونق ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بات صرف بیٹیوں والے بتا سکتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ کے گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ تو جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ وہ رونق بھی لے جاتی ہیں۔ تو بیٹیاں ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی بڑی ہی رحمت ہے، بڑی ہی نعمت ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو بیٹیوں سے ضرور نوازے۔ اور جو دوسری چیز حضرت علی کلام اللہ وجہ الکریم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ گھر کے جس گھر میں مہمان کے آنے سے تنگی محسوس کی جائے، کوفت محسوس کی جائے یا اس کے آنے کو ناپسند کیا جائے، اس گھر سے بھی اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور اس گھر کو بڑی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ بھی گھر اللہ پاک کو پسند نہیں آتا کہ جو مہمان کے آنے سے افسردہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور مہمان کے آنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ان گھروں سے بھی اللہ پاک جو ہے نا بہت ناراض ہوتا ہے، بڑا غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ اور مہمان جو ہے نا وہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور آپ کے لیے کروڑوں رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کی آفات و بلیات، نقصان، بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لہٰذا مہمان بہت ہی رحمت والی چیز ہے۔ مہمان کے آنے سے خوش ہو جایا کریں کہ یار اللہ پاک نے ہم پر رحمت فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرام نے جو تیسری چیز فرمائی وہ یہ تھی کہ جس گھر میں ماں باپ کے بوڑھے ہونے پر، اولاد کے جوان ہونے پر ان سے بد سلوکی کی جائے، جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، ان کی خواہشات کو دبائے، اور یعنی جس گھر میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو حتیٰ کہ ان کی اولاد جوانی کو پہنچ جائے اور ماں باپ کی پریشانیاں دور نہ ہوں، اس گھر کو بھی اللہ پاک بڑی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس گھر پر اللہ پاک خوش نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں سے جو ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ایک اچھی اللہ کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ آپ کو ضرور ملے اور آپ اور میں مل کر دین کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔